أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ اور اے حبیب، کفار آپ سے روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے، روح میرے رب کے حکم سے پیدا کی گئی ایک چیز ہے، تم اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، اور تمہیں تو صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور اگر ہم چاہتے تو قرآن کی جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ضرور اسے لے جاتے، یعنی قرآن کریم کو سینوں اور صحیفوں سے مٹا دیتے اور اس کا نام و نشان باقی نہ رکھتے، پھر اس پر آپ ہمارے حضور اپنے لیے کوئی وکیل نہ پاتے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ مگر آپ کے رب کی رحمت ہی ہے کہ اس نے قرآن کو محفوظ رکھا، بے شک آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو نبیوں کا سردار بنایا، آپ پر قرآن اتارا، شفاعت کبریٰ اور مقام محمود پر فائز کیا، آپ کے دین میں تا قیامت علماء اور اولیاء پیدا فرمائے۔ اللہ کے سوا کون ہے جو آپ کی عظمت کما حقہ جان سکے؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ آپ فرما دیجئے، اگر سب انسان اور جن اس قرآن کی مثل کلام لانے پر متفق ہو جائیں تو وہ سب مل کر بھی اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، تو اکثر لوگوں نے ناشکری کرنے کے سوا کچھ نہ مانا۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اور کفار قریش ہمارے حبیب سے کہنے لگے کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ جاری نہ کر دیں۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا، أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر آپ اس کے درمیان بہتی نہریں جاری کر دیں، یا جیسا آپ نے کہا ویسا ہی کر لیں کہ ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، وہ آپ کی رسالت کی گواہی دیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، اور ہم آپ کے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارے جسے ہم پڑھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ بغض و عناد اور دشمنی میں حد سے گزر گئے ہیں
اور بہت سارے معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے اور ایسے بیجا سوالات کر رہے ہیں، تو آپ کو ان کی اس حالت پر بڑا رنج اور افسوس ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، اے حبیب، آپ فرما دیجئے، میرا رب پاک ہے، میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک انسان ہوں، میرا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے جو میں نے پہنچا دیا۔